کربلا کو آپ بھی اور ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بات محسوس کی کہ یہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ کربلا کی جنگ کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ عزائم کیا تھے؟ کس مقصد کے لیے یہ جنگ ہوئی ہے؟ دنیا میں جنگ اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب دنیا کے اندر پہلا انسان زمین پہ اترا۔ دنیا میں پہلی جنگ ہوئی دو سگے بھائیوں کی جنگ، سب سے پہلی جنگ ہے یہ۔ آپس میں اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، اور ایک بھائی نے، سگے بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں دونوں، ایک حق پر تھا، ایک حق پر نہیں تھا۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے کچھ طلب کر رہا تھا اور وہ حق پر ہونے کی وجہ سے دینے سے انکار کر رہا تھا کہ یہ تیرا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ ہوتی ہے اور ایک بھائی کو دوسرا بھائی قتل کر دیتا ہے۔ جو حق پر تھا اس کو قتل کر دیا، جو حق پر نہیں تھا وہ باقی رہا، لیکن رہا تو بڑا رسوا ہوا اور بڑی رسوائی میں اس کی زندگی گزری۔ حالانکہ جس کو قتل کیا، شہید کیا، تو اللہ نے اس کو عزت عطا کی۔ یہ پہلی جنگ تھی دنیا میں۔ کبھی جنگ ہوئی اسی زمین کے اوپر تخت کے لیے، کبھی جنگ ہوئی اس زمین کے اوپر عورتوں کے لیے، کبھی جنگ ہوئی اس زمین کے اوپر انسانی حقوق کے لیے، کبھی جنگ ہوئی اس زمین کے اوپر روٹی، کپڑا اور مکان کو حاصل کرنے کے لیے، کبھی جنگ ہوئی اس زمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ جنگیں ہوتی رہی، لیکن جو جنگ کربلا ہے وہ حق اور باطل کی تمام جنگوں کا خلاصہ ہے، اور یہ جنگ کربلا کی نظریاتی جنگ ہے۔ آپ محسوس کریں اس کو، بالخصوص نوجوان بچے اور بچیاں اور میرے بھائی خاص طور پہ محسوس کریں، جس جنگ کے اندر جو تھا دونوں پارٹیاں چلی گئی۔ آج اگر ہم سے پوچھا جائے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ جس کے مقصد کی حمایت کرتے ہیں آپ آج اسی کے فوجی ہیں۔ مثال کے طور پر بدر میں 313 تھے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا۔ 313 اللہ کے دین کی حمایت کے لیے آئے تھے اور وہ 1000 کا لشکر دین مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہیں کس کی فوج کے سپاہی ہیں، تو اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں دین کی حمایت کرتا ہوں، تو گویا کہ آج آپ ان 313 نہتے سپاہیوں کے سپاہی ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر کوئی آج بھی دین مٹانا چاہتا ہے تو پھر وہ مکے کے ان گنڈوں کے ساتھ ہے جو دین مٹانے کے لیے آئے تھے۔ یہی بات ہے۔ اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی جو جنگ ہے، ایک طرف یزید کی فوج ہے، دوسری طرف امام حسین ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ اس وقت ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ یاد رکھنا، آج انسان اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے۔ جو بھی حسینی اپنے آپ کو کہتا ہے، میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، کیونکہ میں نے کسی انسان کا دل چیر کر کے نہیں دیکھا کہ آپ حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں، لیکن حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی کہے میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اس کا باپ اگر کہے کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دے، اور وہ بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور پھر کہے میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو آپ آخر اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی تو کہیں گے نا اس کے بارے میں کہ یہ مکار ہے اور یہ مکر کر رہا ہے، یہ دغاباز ہے، یہ باپ سے محبت نہیں بلکہ بے وفائی کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے جنگ کربلا کو بھی ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور آج کس مختصر سی محفل میں ہمیں طے کرنا ہے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج جس کے ساتھ کھڑے ہو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے اور پھر اسی کے ساتھ آپ کا حشر و نشر ہوگا۔ آئیے، یقیناً آپ سب امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ ہمیں یہ بالکل جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر کے اور بالکل انصاف پسندی کے ساتھ ہمیں محسوس کرنا ہوگا۔ آپ نے لوگوں کی عدالت میں کھڑے ہو کر تو لوگوں کے فیصلے دیکھے ہوں گے، لیکن آج اپنے ضمیر کی عدالت میں
میں آپ سب کے ضمیر کو آواز دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آج اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کے کردار کو کھڑا کر کے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یزیدیت کے ساتھ ہو یا حسینیت کے ساتھ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پورے ہندوستان کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں یزیدیت کی طرف نہ جاؤ بلکہ حسینیت کی طرف آؤ، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر حسینی کون ہوگا؟ ہم تو ماہ محرم میں 10 دن کے جلسے کرتے ہیں، بڑے بڑے خطبہ کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے مقررین کو بلاتے ہیں، سادات کرام کو بلاتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں، اور ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ہم لوگ شربت بھی بناتے ہیں، ہم لوگ کھچڑے کی نیاز بھی کرتے ہیں، یہ دیکھو یا حسین حق حسین کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک جنگ ہے، اور وہ جنگ کیوں ہوئی ہے؟ یہ جنگ کربلا کی نظریاتی جنگ ہے۔ اس نظریاتی جنگ میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آج بھی یزیدیت کے سپاہی بھی موجود ہے، حسینیت کے سپاہی بھی موجود ہے، یزید کے حامی بھی موجود ہے، امام حسین کے حامی بھی موجود ہے۔ اب آئیے یہ نظریات کیا ٹکرائے تھے؟ ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جنگ یزید اور امام حسین کے درمیان ہوئی، لیکن میدان میں تو یزید موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر! حالانکہ فوج بھیجنے کا حکم جو ہے وہ یزید ہی کی طرف سے تھا، یہ ساری گندگی یزید ہی کی طرف سے تھی، اور امام علی مقام یزید ہی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ نظریات کیا تھے؟ تو اب آئیے تھوڑا سا ہلکا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ اسلام تو رہے، یعنی اسلام رہے، مگر اسلام کا صرف نام باقی رہے، روح اسلام ختم ہو جائے۔ روح اسلام کیا ہے؟ اسلام کی روح کیا ہے؟ اب آئیے ذرا دیکھیں۔ اللہ اکبر! میں دونوں نظریات ساتھ ساتھ پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا، آواز دو اس محفل حسین میں اپنے ضمیر کو کہ تم یزیدی ہو گئے ہو یا حسینیت پر ہو۔ اللہ اکبر! روح اسلام یزید مٹانا چاہتا ہے۔ یزید کا نام بھی تو اللہ اکبر مسلمانوں کی طرح ہے، یزید کا نام مسلمانوں کی طرح، یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، بلکہ صرف وہ مسلمان ہی نہیں کہتا تھا، اپنے آپ کو مومنوں کا امیر کہتا تھا کہ میں مومنوں کا امیر ہوں، مسلمانوں کا امیر ہوں، مسلمانوں کا قائد ہوں۔ مگر یاد رکھنا، خود ساختہ لوگوں کا قائد بننے والا کبھی قائد نہیں ہو سکتا، دنیا جسے قائد کہتی ہے وہ قائد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، امیر جسے دنیا کہے وہ امیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا جسے مقتدا کہے وہ مقتدا ہوتا ہے، دنیا جسے پیشوا کہے وہ پیشوا ہوتا ہے۔ اب آئیے اللہ اکبر! روح اسلام کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیش کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی۔ اب توجہ کرنا، روح اسلام، تعلیمات اسلام، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کیا تھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ اکبر! محمد الرسول اللہ کی محفل میں جہاں مالدار ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے، وہیں غلام سیدنا بلال حبشی کے لیے برابر میں جگہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور اقدس میں جہاں مالدار سیدنا فاروق اعظم عرب کا سردار بیٹھتا تھا، وہیں پر حضرت سیدنا عمار ابن یاسر جیسا بظاہر غریب اور مفلس بھی انہی کے برابر میں بیٹھا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد آپ دیکھیں یزید چاہتا تھا کہ روم عیسائی اور یہودیوں کی طرح قانون بنے۔ کیا قانون بنے؟ امیر الگ ہوں، غریب الگ ہوں، کالے الگ ہوں، گورے الگ ہوں، عربی الگ ہوں، عجمی الگ ہوں۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا، میرے آقا علیہ السلام کی محنتوں کا اثر تھا، میرے آقا علیہ السلام کی کوششوں کا اثر تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم تخت خلافت پر بیٹھے اور آپ خلیفہ ہوئے، اور آپ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، جب بیت المقدس کو فتح و نصرت نصیب ہوئی، تو جو ہے وہ بیت المقدس کی چابیوں کے لیے سیدنا فاروق اعظم کو بیت المقدس بلایا گیا۔ آپ اندازہ کریں، ایک ملک سے، ایک ملک کا تاجدار جب دوسرے ملک جاتا ہے، جس کی فوج نے وہ ملک فتح کیا ہو، تو وہ کس طرح جاتا ہے؟ لیکن یہ روح اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ وقت تعمیر المومنین، اللہ اکبر! اللہ اکبر! ہزاروں مربع میل پر حکومت کرنے والے سیدنا عمر ابن خطاب جب ملک شام جاتے ہیں تو بیت المال سے سواری لے کر نہیں جاتے، حکومت سے سواری لے کر نہیں جاتے، قوم کی سواری لے کر نہیں جاتے۔ آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی،
वही ऊँटनी लेकर के जाते हैं और अल्लाह अकबर जिस गुलाम को साथ ले जाते हैं, अल्लाह अकबर उस गुलाम से कहते हैं कुछ दूर मैं चलूंगा और तुम सवारी पर बैठोगे, और कुछ दूर मैं सवारी पे बैठूंगा तो तुम्हें पैदल चलना होगा। अंदाजा फरमाएं, दुनिया के तमाम सियासतदानों की जिंदगी पढ़ लो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तैयार करदा तरबियत याफ्ताओं की जिंदगी पढ़ लो। अंदाजा है कोई दुनिया में ऐसा बादशाह, है कोई दुनिया में ऐसा मालदार कि जो अपनी सवारी पर अपने गुलाम को बिठाकर नकेल पकड़ के चलता हो? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात का नतीजा था, ये मुस्तफा जान रहमत की तालीमात का नतीजा था। अल्लाह अकबर, आपने ये वाकया बार बार सुना होगा, लेकिन मैं वाकया नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इशारा देना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, फिर जब बैतुल मुक़द्दस आया, खुदा का करना कि गुलाम सवारी पर था और हजारों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आजम उसकी नकेल पकड़कर चल रहे थे। ये मंजर भी मक़दिस वालों ने देखा। और फिर आप जानते हैं अमीरुल मोमिनीन के बदन पर पेवन का लिबास था, फटे हुए मोजे थे। जब बीच में पानी का नाला आया, वो मोजे उतारे और कंधे पे डाले तो दूसरे जो नौजवान सहाबा थे वो आपस में बातें कर रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं, ये इतनी इंतजार हो रहा है, इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हैं, पूरे कर्रो फर के साथ आना चाहिए था, ये कैसे आ गए? और वो भी फटे हुए जूते पैर में थे तो फटे नजर नहीं आते थे, उतार कर कंधे पे डाला तो फटे हुए जूते नजर आ रहे हैं। बहरहाल फारूक आजम आए तो नौजवान साहबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या किया आपने? ये लोग आपको किस शान से देखना चाहते थे, आप कैसे आए? तो आपने कंकरियां उठाई और कंकरियां उठा करके फेंक करके उनकी तरफ मारा और मार कर फरमाया, अभी अल्लाह के रसूल को पर्दा फरमाने चंद साल भी नहीं हुए और तुम दुनियादार हो गए। याद रखो, जूते मोजे कपड़े और सवारी की वजह से हमें इज्जत नहीं मिली है, हमें इज्जत अगर मिली है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से। हमें रसूलुल्लाह की गुलामी ने इज्जत दी, हमें इस्लाम ने इज्जत दी। हम मुसलमान हैं इसलिए हमें इज्जत मिली है, हम अल्लाह के वफादार हैं इसलिए हमें इज्जत मिली है। और उसके बाद उसका असर क्या हुआ? फारूक आजम को जब उन्होंने चाबियां दी है इस्लाम दुश्मन ताकतों के नुमाइंदों ने, तो उन्होंने कहा था, उमर हम तो समझ रहे थे कि तुम कर्रो फर के साथ आओगे, बहरहाल अगर तुम कर्रो फर के साथ आते हम सिर्फ चाबियां देते, लेकिन आप जिस सादगी से आए हो चाबियां भी दे रहे हैं और अपना दिल भी तुम्हारे कदमों में निसार कर रहे हैं। हमें कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करो। ये थी इस्लाम की तालीमात। यजीद इसको अपने दौर में बदलना चाहता था, ऐसा नहीं होगा, दीन को अहमियत नहीं दी जाएगी, कपड़ों को अहमियत दी जाएगी, जूतों को अहमियत दी जाएगी, सवारियों को अहमियत दी जाएगी, गरीबों को दबाया जाएगा, मालदारों को ऊपर लाया जाएगा। ये फिक्र थी किसकी? यजीद की। इमाम हुसैन कहते थे, नाना की दी हुई तालीम तो मिटने नहीं दूंगा। इमाम अली मकाम सवारी पर जा रहे, तवज्जो करना, करबला ये है, असल करबला हमने उस पर तवज्जो नहीं की। असल करबला दीन का तहफ्फुज है, इस्लाम की हिफाजत है। नजरियात की इस जंग में किसके साथ खड़े हो, गौर करो। इमाम अली मकाम सवारी पर जा रहे हैं और कुछ गरीब लोग रोड के किनारे बैठ करके गरीब लोग खाना खा रहे हैं। वो कहते हैं, इमाम इमाम इधर आइए, हम खाना खा रहे हैं, आप भी खाइए। इमाम सवारी से उतर जाते हैं, उनके साथ बैठकर कुछ लुकमे लेते हैं और लेकर के आंख में आंसू आते हैं। फरमाते हैं कि गरीबों के साथ बैठना ये मेरे नबी की, मेरे नाना की सुन्नत है। तुम्हारा मुझे खाने की हाजत न थी, तवज्जो करना, मुझे खाने की हाजत न थी, लेकिन मैं अगर ऐसे ही चला जाता तो तुम समझते कि गरीबों का अपमान किया, गरीबों की बेइज्जती की और तुम्हारा दिल टूटता। तुम्हारा दिल न टूटे इसलिए मैं रुक गया और तुम्हारे साथ बैठ करके खाना खाया। और अब फिर कहते हैं, मैंने तुम्हारी दावत कबूल की और तुम्हारा खाना खाया, अब तुम मेरी दावत कबूल करो और तुम मेरे घर दस्तरखान पे आके खाना खाओ। देखो ये फिक्र थी इमाम हुसैन की। हम इस मामले में किसके साथ खड़े, यजीदियत पर हो या हुसैनियत पर? मालदारों से पूछना चाहता हूं, बताओ क्या गरीबों के लिए वही हमारे अंदर फिक्र है जो इमाम हुसैन में थी? अगर छोटा भाई गरीब हो, बड़ा भाई गरीब हो, तो दूसरा भाई अपने गरीब भाई का तारुफ भी नहीं कराता लोगों से कि ये मेरा भाई है। यानी शरबत पिलाकर फिक्र यजीद,
میں شربت پلانے کا منکر نہیں ہوں، میں تو اس کی تبلیغ کرتا ہوں کہ پلاؤ امام کے نام، لیکن کیا غریب رشتہ داروں کا وہ خیال ہے؟ غریبوں کے بارے میں وہ درد مند دل ہے؟ آپ بتائیں۔ ولیمے کی شادی ہوتی، توجہ کرنا، مسلمانوں کی فکر کیا بدلی، یزیدیت کی فکر قبول کی ہے۔ چیلم کی دعوت ہوگی تو غریبوں کو دعوت دی، چیلم ہوگا تو غریبوں کو دعوت دی جائے گی، اور ولیمہ ہوگا تو مالداروں کو صرف بلایا جائے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین کھانا اور برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو تو دعوت دی جائے لیکن غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھیں اسی طریقے کے افکار و نظریات۔ اللہ اکبر، اس فکر میں آپ اپنے اندر خود ڈوب کر سوچو، آج آدمی مسجد کے اندر اگر کوئی غریب کھڑا ہو اور اس کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو تو آدمی ہٹ کر کے ادھر دور جا کر کے کھڑے رہتا ہے، یعنی مسجدوں میں بھی، مسجد کو بھی امیر غریبوں میں بانٹا ہم نے، یہ فکر یزید نہیں ہے۔ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھو گے؟ صرف کڑے پہننے سے، محرم میں ڈھول تاشے بجانے سے اور محرم کی رسومات جو ہے وہ اپنے طور پر ادا کرنے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا۔ آپ بتائیں تو صحیح، کھڑے ہو فکر کے اعتبار سے یزید کے ساتھ اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو؟ بتاؤ۔ ہماری بہنوں سے پوچھتا ہوں، میری بہنوں مجھے بتاؤ، آج جب تم کسی شادی میں زیور پہن کے جاتی ہو اور کوئی غریب عورت بغیر زیور کے آتی ہے تو کیا کنکھیوں کا اشارہ کر کے اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ فکر یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ امام حسین کی حسینیت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ نسبت حسینیت سے کیسے مستفیض ہو سکتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، ہم لوگ کہیں نہ کہیں نادانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر، نہ چاہتے ہوئے بھی فکر یزید کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا ہے، جہاں جنازے کو کاندھا دینے والے نظر نہ آئے سمجھ جانا کسی غریب کا جنازہ ہے، اور جہاں کاندھے بدلنے والوں کی قطار لگی ہو سمجھ جانا یہ کسی مالدار امیر شہر کا جنازہ ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جو اسلام امیر و غریب کا فرق مٹانے آیا تھا، کالے اور گورے کا فرق مٹانے آیا تھا، بلکہ بعض مقامات پر غریبوں کو، غلاموں کو اسلام نے مالداروں سے بلند کیا تھا۔ کیا بھول گئے وہ دن، فتح مکہ کے دن سارے مالدار زمین پہ کھڑے تھے اور حبشہ کا وہ بلال کعبے کی چھت پہ نظر آ رہا تھا، اور دنیا کو بتایا اسلام غریبوں کو کچلنے نہیں بلکہ غریبوں کو نئی زندگی دینے آیا ہے، غریبوں کو اٹھانے آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ نظریات کی جنگ تھی۔ اس کے بعد آگے چلیں اور جلدی جلدی آگے بڑھیں۔ اللہ اکبر، امام اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر شراب حرام تھی اور حرام ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوئے کے قریب نہ جاؤ، دونوں چیزوں کو ساتھ میں بیان کیا۔ اے ایمان والو، شراب اور جوئے کے قریب نہ جاؤ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور پانسے کے قریب نہ جاؤ، اور بت پرستی کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی کام، من عمل الشیطان، جوا اور شراب یہ شیطان کا کام۔ قرآن کا لہجہ دیکھیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ شراب پینے والوں، نشہ کرنے والوں، گویا کہ اس کام کو کرنے والوں کو، جوا کھیلنے والوں، تمہیں شیطانی کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ شراب جس نے دنیا میں ایک گھونٹ پی اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے۔ نشے کی اسلام میں اجازت نہیں، اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ اور پھر جوا کوئی ہو، کوڑیوں کا جوا، تاش کے پتوں کا جوا، یا آج ڈیجیٹل دور کے اس موبائل کا اور موبائل کے اوپر موجود الگ الگ ایپس کا جوا ہو، جوا کوئی بھی، دیکھیے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر کوئی پیشاب زمین پہ پڑا ہے تو بھی پیشاب، اور سونے کی پیالی میں رکھا ہو تو بھی پیشاب۔ جگہ بدلنے سے، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اور اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جوا کھیلنے والا
قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون کے اندر رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون کے اندر رنگے ہوں گے۔ آج جوا کھیلنا آسان ہو گیا، پہلے لوگ جوا کھیلنے کے لیے جوے کے آفسوں پہ، جوے کے اڈوں پہ جاتے تھے۔ اب ایک بیٹھا ہوا ہے کالاواڑ میں، دوسرا بیٹھا ہوا راجکوٹ میں، تیسرا بیٹھا بنگلور میں، چوتھا بیٹھا مالیگاؤں میں، کوئی بیٹھا اندور میں، کوئی بیٹھا ممبئی میں، کوئی بیٹھا دبئی میں، کوئی بیٹھا سعودی میں، اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اب لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، جگہ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جوا کھیلنے والوں توجہ تو کرو، یہاں تک فرمایا جو جوا کھیل کر کے نماز کے لیے جاتا ہے وضو کرنے، گویا اس نے سور کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھلا ہے۔ یہاں تک کہنے والوں نے کہا مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ میری قوم کے یہ نوجوان جو 16 سال کی عمر کے جوان ہیں، ان لوگوں کو دیکھو، ان کو لگتا ہی نہیں کہ جوا کھیلنا کوئی گناہ ہے، ان کو تو لگتا ہے کہ ہم فیشن کر رہے ہیں، ہم فیشن پر ہے۔ اپنی آخرت کا خیال کرو۔ بہرحال میں بات اپنی طویل کرنے کی بجائے اس کو بہرحال مختصر سے مختصر ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ پانی کی بوندیں مجھے بار بار ڈراتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں گفتگو کو ختم کرنا پڑے، لیکن جلدی جلدی چل رہا ہوں، توجہ کرنا۔ آپ کبھی سوچو تو صحیح، یہ ہے سید مشتاق باپو بیٹھے ہیں، سادات کرام بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں محفل کے اختتام پر آپ کی کوشش ہوگی کہ ان سے مصافحہ کریں، اس لیے کہ سادات میں سے ہیں، علماء کرام ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ اکبر، سید جس کے خون، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، اس سے مصافحہ کریں تو مصافحے کی برکت سے آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ عالم دین جس کے سینے میں علم دین اللہ کی خشیت موجود ہے، اس سے مصافحہ کریں تو آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ مل سکتا ہے۔ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں؟ میں نے لوگوں کو علماء کی کاروں کے پیچھے دوڑتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے دیکھا ہے صرف علماء اور سادات سے مصافحہ کرنے کے لیے، لیکن وہ دن کتنا خوبصورت دن ہوگا، وہ دن کتنا حسین دن ہوگا، وہ دن کتنا جمیل دن ہوگا، وہ دن کتنا قابل رشک دن ہوگا جس دن عالم نہیں بلکہ سید العالمین موجود ہوں گے، اس دن سادات نہیں بلکہ سید السادات سامنے ہوں گے، اس دن صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ میرے آقا، وہ آپ کے آقا جن کو دیکھنے کے لیے ہم روتے ہیں، ترستے ہیں، علماء سے کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ دے دو کہ آقا کا دیدار ہو جائے۔ میرے بھائی، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اس دن آقا کا دیدار بھی ہوگا، اور آقا فرماتے صرف دیدار نہیں ہوگا، آقا فرماتے میں اپنی امت سے قیامت میں مصافحہ کروں گا۔ مصافحہ کتنا وہ عظیم دن ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں جس دن یار کی صورت نظر آئے اور یار کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ چلا جائے، اس دن میں قیامت پر بھی قیامت ہوگی کہ وہ کیسا دن ہوگا جب آمنہ کا لال ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، ہماری عقیدتوں کا مرکز و محور ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور ہم حضور کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہے ہوں گے۔ کیا مقدر ہے امت محمدیہ کے؟ مگر پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لی ہوگی، نشے کا عادی ہوگا، ان کے ہاتھوں سور کے خون میں رنگے ہوں گے۔ بتاؤ اگر کیچڑ میں ہاتھ بھرے ہوں، کیچڑ میں، تو کیچڑ میں بھرے ہوئے ہاتھ سے آپ سیدوں سے اور علماء سے مصافحہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، تو جن کے ہاتھ قیامت میں سور کے خون میں بنے، خنزیر کے خون میں بھرے ہوئے ہوں گے، وہ کس طریقے سے مصافحہ کریں گے سید العالمین سے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی۔ اور یزید، میں کوئی یزید پہ الزامات نہیں لگا، کچھ لوگ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ یزید پہ الزام لگاتے۔ البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کامل اٹھا کر دیکھیں، اس طریقے سے تاریخ ابن خلدون اٹھا کر دیکھیں، تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، بزرگوں کی کتاب اٹھا کر دیکھیں۔ یزید اس شرابی اور نشیڑی انسان کا نام ہے جس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑی۔ جب اس کو حج کے لیے گھر سے بھیجا گیا کہ جا حج تو کر لے، تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ حج کے سفر میں بھی شراب پی۔ اب جب وہ بادشاہ بنا، اگر اس کو امام حسین تسلیم کر لیتے تو جب بادشاہ شراب پیے گا تو شراب سے کون روکے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو نشہ مکت کرو، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا خواب ہے کہ ہمارا پیارا بھارت نشہ مکت ہو، اور ہم تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ جس دن ہندوستان نشہ مکت ہوگا اس دن ہندوستان تمام ممالک سے آگے جائے گا۔ یورپ ہندوستان کی غلامی کرنے پہ مجبور ہوگا جس دن ہندوستان نشہ مکت ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ان میں بہت سارے لوگ شراب پیتے،
کون پیتا ہے مجھے ان کے نام نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جو لوگ ملک کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں ان میں بہت سے لوگ، سب پیتے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، جو وردیاں پہن کر شراب کی دکانوں پہ تالا لگانے کے لیے جا رہے ہیں ان میں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں۔ تو روکنے والا جب خود گندگی کرے گا تو روک نہیں سکے گا، روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا خود کیچڑ میں بھرے رہو اور دوسروں کو پاک کرو، اسلام یہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے پہلے عمل کر کے دکھا اس کے بعد بول، اس لیے کہ اسی میں اثر ہوتا ہے جو عمل کر کے بعد بولا جاتا ہے۔ ورنہ کیا وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ عیسیٰ جھولے سے اعلان کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ 40 سال کے بعد کیوں اعلان کرتے ہیں؟ جب عیسیٰ اعلان کر سکتے ہیں جھولے سے تو جانے عیسیٰ تو اور زیادہ اعلان کر سکتے تھے۔ حکمت کیا تھی 40 سال کے بعد اعلان کرنے کی؟ تو حکمت بہت ساری میں یہ بھی تھی کہ محبوب 40 سال کے پہلے قرآن پہ عمل کر کے دکھا دو اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے دکھا دو۔ پہلے عمل کیا، مکے والوں کو دکھایا کہ حضور کا ایک لمحہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تو یزید تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا، امام نے کہا میں قبول نہیں کروں گا اس کو جو شراب پیتا ہے، جو شرابی ہے اس کو قبول نہیں، کیونکہ جو خود شراب پیتا ہے وہ قوم کو کیسے شراب سے روکے گا۔ اور امام حسین کی فکر یہ تھی کیونکہ ان کے بابا نے کہا تھا، توجہ کرنا، ان کے بابا نے کہا تھا کہ کسی کنویں میں شراب چلی جائے، کسی کنویں میں شراب چلی جائے، پھر وہ کنواں سوکھ جائے، اس پر گھاس اگے، تو مولا علی کہتے ہیں اس پر اگی ہوئی گھاس پر میں اپنے گھوڑے کو چرانا نہیں چاہتا۔ آپ غور فرمائیں، یہ شراب سے نفرت کا اظہار تھا اسلام میں۔ صحابہ کرام نے شراب حرام ہونے کے بعد شراب کے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا تھا، ان برتنوں کو توڑ دیا تھا جس میں پہلے وہ شراب پیتے تھے، حالانکہ وہ برتن تو ناپاک نہیں تھے، دھونے کے بعد پاک ہو گئے تھے، اس کو کیوں توڑا تھا؟ اس لیے کہ جس میں پہلے شراب پیتے تھے اب اس میں اس کے بعد دودھ بھی نہیں پیئیں گے، اس میں شربت بھی نہیں پیئیں گے۔ شراب سے اتنی نفرتوں کا اظہار کیا تھا۔ تو یزید جو ہے وہ شراب کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا، بلکہ بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید کہتا تھا کہ اگر دین محمدی میں شراب پینا حرام ہے تو چلو عیسائی بن کر کے شراب پی لیتے ہیں۔ اس طرح کے وہ شعر پڑھا کرتا تھا۔ یہ شعر کہاں تک معتبر ہے یہ تو محققین بیان کریں گے، لیکن کتابوں میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ دین محمدی میں اگر شراب حرام ہے تو چلو کتابی بن کے عیسائی بن کے شراب پی لیتے ہیں، اور وہ شراب پیتا تھا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین شراب کے خلاف کھڑے، امام حسین نشے کے خلاف کھڑے اور یزید یہ نشے کی حمایت میں کھڑا ہے، آپ کس کے ساتھ ہو؟ اگر آپ کے گھر میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہے تو قیامت کے دن پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت کے دن یزید کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے ہمت اس جہنمی کتے کے ساتھ کھڑے ہونے کی؟ آج ہمارے معاشرے میں یزید نام سے بڑی کوئی گالی نہیں سمجھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی کو یزید کہہ دو تو لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے یزید کا، دیکھو مجھے یزید کا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں یزیدیوں کو بھی آج یزیدی اور یزید کہہ دو تو وہ لوگ بھی اپنے لیے گالی سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ نظریات کی جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں اللہ نے یہ زمین کے اوپر زندگی دی ہے، اللہ کے بندو اتنی غفلت مت کرو، اللہ کے بندو اتنی آوارگی مت کرو، اللہ کے بندو اتنا دور مت جاؤ اسلام سے۔ ایک دن موت ہے، موت، ایک دن مرنا ہے، مرنا ہے۔ کب تک جرائم کرو گے؟ کب تک جرائم کرو گے؟ کب تک اپنے آپ پہ ظلم کرو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کب تک اللہ کی حدود کو توڑو گے؟ کب تک اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے؟ مسلمانوں، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ یہ جسم موٹا تازہ خوبصورت نرم نازک جسم یہ قبروں کے اندر کیڑوں کی غذا بنیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں حسینی کہلا کر فکر یزید کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے۔ میں کسی کو یزیدی کہنے نہیں آیا، میرے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یزید کی فکر کیا تھی؟ یزید چاہتا تھا حرام کو حلال، حلال کو حرام، پاکی ناپاکی مکس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے یہاں حرام کا کوئی تصور نہیں تھا، حلال و حرام کا کوئی قانون نہیں تھا۔
کسی کا بھی مال کھا جانا. بلکہ آپ کو بتاؤں یزید کے کردار پر جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے یہاں تک لکھا، کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے، لیکن یزید کا کردار یہاں تک بیان کیا گیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈال چکا تھا. آپ غور کریں